ایک شخص جس کا نام نسود تھا، اس کی آواز اور شکل و صورت بالکل ہی عورتوں جیسی تھی۔ یعنی اگر وہ عورتوں کا لباس پہن لیتا تو ایک حسین و جمیل عورت نظر آتا۔ اپنے نازک بدن کی وجہ سے وہ کوئی بھی مشقت طلب کام نہ کر سکتا تھا، اسی وجہ سے وہ معاشی مشکلات کا شکار تھا۔ لیکن پیٹ کے دوزخ سے تنگ ہو کر اور خود عورت ظاہر کر کے شاہی محل میں عورتوں کے حمام میں نوکری کرنے لگ گیا اور شاہی محل رہنے والی شہزادیوں کو نہلانے اور ان کا مساج کرنے کا کام سر انجام دینے لگا۔ اس کا حلیہ بھلے ہی کسی دوشیزہ جیسا تھا، لیکن حقیقت میں وہ تھا ایک مرد، اور مردوں کی طرح شہوت رکھتا تھا۔ اس لیے شہزادی اور شاہی بیگمات کا مساج کرتے ہوئے خوب نفسانی لذت حاصل کرتا اور اپنے مردانہ جذبات اور ہاتھوں کے لمس سے شہزادیوں کو شدید لذت پہنچاتا۔ صرف چند دن کی ملازمت سے نسود نامی یہ آدمی محل کی عورتوں میں اتنا مقبول ہو گیا کہ نسود کی دونوں کی طرف سے چاندی تھی۔ ایک طرف تو اسے نرم و نازک شہزادیوں کے جسموں سے کھیلنے اور اپنے نفسانی خواہشات کو تکمیل تک پہنچانے کا موقع ملا ہوا تھا، دوسرا شاہی محل کام کرنے کی وجہ سے انعام و اکرام بھی دیا جاتا تھا۔ ان تمام خواہشوں اور لذتوں کے باوجود نسود کا ضمیر اسے ملامت کرتا اور توبہ استغفار کر کے اسے عمل بد سے روکتا۔ نسود اپنے ضمیر کی آواز پر اپنے گناہوں سے توبہ تو کر لیتا، لیکن اس کا ظالم نفس نسود کو اپنی توبہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہنے دیتا اور دوبارہ بادشاہ کے محل میں موجود عورتوں کو نہلانے اور ان کا مساج کرنے چلا جاتا۔ ایک دفعہ نسود کے شہر میں انتہائی نیک بزرگ تشریف لائے۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا احوال سنایا اور اپنے گناہوں کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اس بزرگ کی دعا میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ اللہ رب العزت نے جلد ہی نسود کو راہ راست پر آ جانے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور شاہی محل عورت بن کر کام کرتا رہا اور عورتوں سے اپنے مردانہ جسم کی تسکین دیتا رہا۔ ایک دن وہ اپنے اسی کام میں مصروف تھا تو ایک شہزادی کا قیمتی موتی گم ہو گیا جو اس کے دل بہت ہی قریب تھا۔ خوب تلاشی کے بعد وہ موتی نہ مل سکا تو شہزادی کے حکم پر محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اور سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ حمام میں موجود تمام کنیزوں کی مکمل تلاشی لی جائے۔ اسی حکم پر سپاہیوں نے آواز لگائی کہ سب کنیزیں برہنہ ہو جائیں، اور خواہ وہ نوجوان ہوں یا پھر بوڑھی۔ نسود نامی آدمی نے جب یہ آواز سنی تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا، کیونکہ وہ تو حقیقت میں عورت کے روپ میں ایک مرد تھا اور کافی عرصے سے محل میں کنیز بن کر زندگی گزار رہا تھا۔ اسے خیال آیا کہ آج تو وہ رسوا ہو جائے گا اور بادشاہ اپنی عزت اور ناموس کا انتقام مجھ سے ضرور لے گا، کیونکہ حرم کی عورتوں کو چھونا نہایت ہی سنگین جرم تھا اور اس کام کی سزا پھانسی تھی۔ نسود کا چہرہ اس ڈر کی وجہ سے زرد پڑ گیا کہ وہ موت کو انتہائی قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اسے جب کچھ بھی نہ سوجا تو اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر فریاد کی اور آئندہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا عہدہ کیا۔ جب تمام خادماؤں کی تلاشی شروع ہو چکی تو سپاہیوں نے نسود کو آواز دی اور بے لباس ہونے کا حکم دیا۔ نسود یہ حکم سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اسے لگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب اس کا راز سارے شہر میں عیاں ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو اس کی عزت کیا کرتے تھے اب وہ اسے سر عام سولی پر لٹکا دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، کیونکہ اللہ پاک نسود کی توبہ قبول فرما چکے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو سپاہی اسے کہہ رہے تھے کہ شہزادی کا چوری ہو جانے والا موتی واپس مل چکا ہے، اس لیے اب اس کی تلاشی کی کوئی ضرورت نہیں۔ نسود نے یہ سنتے ہی اپنے پروردگار کا بہت شکریہ ادا کیا اور توبہ کرتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اس واقعے کی بادشاہی محل کی 20 خواتین نے نسود کو مساج کرنے اور نہلانے کے کام پر واپس آنے کے لیے طلب کیا، لیکن نسود جو کہ توبہ کر چکا تھا اس کام سے معذرت کر لی۔ شاہی خواتین نے نسود کی لاکھوں منت سماجت کی اور گزشتہ واقعات پر شرمندگی کا اظہار بھی کیا، لیکن نسود گناہ کا راستے پر نہ چلا اور شاہی محل کو چھوڑ کر ایک ویرانے میں جا بسا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ویرانے میں بھی اس نسود کی مدد کی اور ایک بھینس عطا کی۔
جس کا دودھ بیچ کر شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ توبہ پر قائم نہیں رہ پاتے، کیونکہ گناہوں سے ملنے والی لذت اور دولت کا کوئی بھی متبادل ان کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر گناہ چھوڑ دیا تو اپنی پرآسائش زندگی کس طرح قائم رکھ سکیں گے۔ ان لوگوں کے لیے یہ واقعہ بہت روشن بری دلیل ہے کہ اگر گناہوں بری زندگی ترک کر کے اللہ رب العزت سے تعلق جوڑا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف لوٹنے والے کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔